الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذکر ایک نبی کا لے کر پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں انبیاء کرام کا بڑا ہی خوبصورت ذکر خیر ہوتا ہے۔ بہت ساری نئی باتیں اور نئی معلومات ہمیں ملتی ہیں، اور الحمدللہ قرآن و حدیث کے ذریعے ان کی سیرت کے پہلوؤں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں بہت کچھ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ بہت خوبصورت مبلغین گفتگو کرنے والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اسد مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، سید وقار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ نعت خواں اسلام بھائی مدنی رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ نعتیں بھی ہوتی رہیں گی، ذکر انبیاء بھی ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ آج اچھی نیت یہ کر لیں کہ اچھوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، اور ساتھ ایک نیت یہ کرتے ہیں کہ آج حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا۔ بہت کم معلومات ان کے بارے میں لوگوں کو ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں جانیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم نے کچھ ایسے مدنی پھول ان کی سیرت سے ایکسٹریکٹ کیے ہیں آپ کے لیے، کچھ ایسے مدنی پھول پیش کر رہے ہیں کہ جس سے ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں بہت کچھ بہتری لا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پیش کرتے رہیں گے۔ ہم یہاں بیان کرنے والے بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سننے والے بھی ہمارے ساتھ نیت کر لیجئے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم ذکر حضرت اسحاق علیہ السلام کو شروع کریں، نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا غریب نواز، میری تو ہستی 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 غریب نواز،
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ ناظرین، ذکر ایک نبی کا یہ سلسلہ شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کائنات کی جو بہترین شخصیات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان کے بارے میں جانا جائے اور ناظرین تک پہنچایا جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے فرزند اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی نام آتا ہے تو حضرت اسماعیل کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، نارملی حضرت اسحاق کا ذکر اتنا ہوتا نہیں ہے۔ تو آج حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آپ جانیں گے کہ کیا کمال کی پرسنالٹی ہے، کیا کمال کی شخصیت ہے اور کس شاندار انداز میں قرآن و حدیث میں ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت و نبوت اور صالحین میں سے ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ سبحان اللہ، بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام آپ ہی کی نسل پاک سے ہوئے۔ حضرت اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام ہوئے۔ قرآن و حدیث، بائبل اور کتب تاریخ وغیرہ میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، اور یہاں ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ قرآن کریم میں کن کن صورتوں میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ بہت ساری صورتوں میں آپ کا ذکر ہے، سورہ انعام میں، سورہ ہود میں، سورہ مریم میں، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ صاد میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ آپ کا مبارک نام اسحاق ہے اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کا معنی بنتا ہے ضحاک، یعنی خوش مزاج کہہ لیں، اور ہسمخ، خوش و خرم۔ سبحان اللہ، یہ اس کا معنی بنتا ہے اسحاق کا۔ اور آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ولادت کی بشارت سے پہلے، یعنی آپ کی ولادت کی بشارت جو تھی اس کے وقت آپ کا نام بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا تھا، یعنی نام بھی گویا رب کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اور کیا خوبصورت واقعہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے وسیع رزق، مال اور خدام عطا فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب آپ بڑی انتہائی
کس کو کہیں گے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر جاؤ، اور ان کی زوجہ حضرت سارہ کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند حسین نوجوانوں کی صورت میں فرشتوں کو لے کر مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ سلام و کلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو عادت تھی شاندار ضیافت کرنے کی، تو آپ نے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا۔ تو جب دیکھا کہ مہمان کوئی بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، کھانا موجود ہے مگر کوئی کھانے کی طرف نوالا اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، تو اب آپ کچھ خوفزدہ ہوئے۔ تو اب فرشتوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے ظاہر کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے، اور فرشتوں سے فرمائے کہ اتنی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے، اور ہمارے یہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا پھر ہمیں جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا کیا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہیں بلکہ عادت کے برخلاف ہونے پر تھا، کیونکہ عموماً اتنی بڑی عمر میں اتنی اولڈ ایج میں جا کر اولاد نہیں ہوتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سچے فیصلے کی بشارت دی ہے، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اولاد بہت پھیلے گی، لہٰذا بیٹے کی ولادت سے نا امید نہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاری ہے، اس سے یہ بات مجھے عجیب معلوم ہوئی کہ اس ایج میں جا کر نارملی ولادت نہیں ہوتی ہے۔ علم والے لڑکے کی خوشخبری حضرت سارہ نے جب یہ سن لی تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے چلاتی ہوئی اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ کیا وہ عورت بچہ جنے گی کہ جو بوڑھی ہو چکی ہے، اس کیا کبھی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا؟ یاد رہے کہ ابھی تک حضرت سارہ کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، بی بی ہاجرہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، حضرت ابراہیم کی ایک اور اولاد تو تھی مگر ان کے یہاں بھی بیٹا یا اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بی بی سارہ کو حضرت اسحاق کی اور پھر ایک اور بیٹے حضرت یعقوب کی جو خوشخبری دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی جو خوشی ہے وہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہوتی ہے، اور یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی تو ان کو مزید گویا خوشخبری دی جائے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کو بنیاد بنا کر تعجب کیا تو فرشتوں نے کیا کمال کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے سارہ، یہ تعجب کا مقام نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جو معجزات اور عادت سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ گھرانہ ہی کمال کا ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل کی ولادت کی آپ دعا کرتے تھے، یا اسماعیل ہیں، اللہ سے دعا کرتے تھے، اور وہی حضرت اسماعیل 99 سال کی عمر میں عطا ہوئے۔ پھر ان کے ذبح کرنے کا واقعہ، ان کو مکے میں چھوڑ کر آ گئے تو مکہ ہی آباد ہو گیا۔ یعنی کمال کی فیملی ہے اسد بھائی، کتنی ڈائمنشنز ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی۔ دست اور آپ کے جو القابات ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ آپ انبیاء کرام کے والد ہیں، کیونکہ آپ کے نسل میں 20 انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ وہ ہے جو ہم تک پہنچا، ورنہ انبیاء کی جو ٹوٹل تعداد ہے اس کے حساب سے جو کتابوں میں تذکرہ ہے وہ بہت ہی لیمیٹڈ ہے۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے جو کہ آپ نے بھی اس میں بیان کیا، اس کو تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ مزید ایلیبوریٹ کریں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کا گویا کہ وقت ہی نہیں ملتا، جبکہ قرآنی جو تعلیمات ہیں اس میں جہاں پر عبادات ہیں، دیگر فرائض اور واجبات ہیں، ان میں سے ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے، اور دیر از اے سینس آف سیٹسفیکشن، یعنی کہ ہمارا دل جو ہے وہ اطمینان کے قریب جائے، اور وہ ہے اللہ پاک کی قدرت میں غور و فکر کرنا۔ اچھا، قرآن کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور یہاں پر آپ دیکھیے، آپ نے جو واقعہ بیان کیا کہ اس عمر میں کہ جب عموماً اولاد نہیں ہوتی تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کو ظاہر فرمایا، اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ یہاں پر میں چند آیات کا ریفرنس پیش کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اپنے شب و روز کی مصروفیات میں سے اگر وقت نکال کر ڈیلی یا ویکلی اس طور پر ہم تھوڑا وقت دیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ اس کا بینیفٹ ہوگا۔ قرآن مجید میں
اللہ پاک نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں بندہ غور کرے۔ 30ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اب اس میں جن چیزوں کا بیان کیا گیا اس میں اونٹ ہے، ایک جانور کی پہلے بیان کر رہا ہے، اتنی کمال کی ناظرین یہ آیت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کس طرح سے بنایا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھتے نہیں آسمانوں کی جانب کہ ان کو کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اس کو کیسے بچھایا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کو کس طرح نصب کیا گیا، قائم کیا گیا۔ صرف ان 4-5 چیزوں کو بندہ غور کرتا رہے تو اس کی ساری زندگی پوری ہو جائے گی۔ اب اونٹ کو دیکھیں، اس کی تخلیق کیسی حیرت انگیز ہے۔ ویسے یہ ایک سوال ہے کہ اتنے سارے کائنات میں بتایا جاتا ہے لاکھوں قسم کے جانور اور پائے جاتے ہیں، اونٹ کا ذکر کیوں ہوا، ذرا یہ ایلابریٹ کریں، یہ سمجھائیں نا۔ جی دیکھیں، جانوروں میں اگر عمومی اعتبار سے چیزیں دیکھیں تو بڑی سملر ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر کسی کا جسم بڑا ہے تو اس کی دم بھی بڑی ہوگی۔ اچھا، اونٹ اس کے برخلاف ہے، جسم اتنا بڑا اور دم چھوٹی۔ اچھا، عموماً جانوروں کی جو گردن ہے وہ ان کے دھڑ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، اونٹ کی گردن کو دیکھیں تو یہ بالکل نرالی ہے۔ اونٹ کے بیٹھنے کا انداز، اس کا اٹھنے کا انداز، اس کا لائف اسٹائل جو ہے، یعنی کہ عموماً جانور ایک آدھ دن کے لیے چرتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے اندر جو سٹوریج کا نظام ہے وہ ایک حیرت انگیز ہے۔ اچھا، اونٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سینس رکھی ہے کہ ہزاروں کے درمیان اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، اور اگر اونٹ کسی نے پالا ہے اور اس سے وہ مانوس ہو گیا ہے تو آپ اس کو سینکڑوں میل دور بھی اگر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنے مالک کی پہچان پر واپس آئے گا۔ اونٹ جو ہے وہ وفاداری میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ریگستان، یعنی کہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ ریگستان کتنی ڈیفیکلٹ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کی سواریاں، بڑے بڑے جانور جو ہے وہ نہیں جا پاتے، لیکن اونٹ کو اللہ پاک نے ایسا چلنا نصیب کیا ہے۔ یہ تو وہ بظاہر چیزیں ہیں جو ہم مطلب یوں ہی گن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی تخلیق کے اندر مال برداری کے لیے جو جانور یوز ہوتے ہیں نارملی ان کا دودھ استعمال نہیں ہوتا، اب اس کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے کان کو دیکھیں، جسم اتنا بڑا، کان اس کے چھوٹے، اور اس کے اندر ایسی خصوصیات ہیں، اس پر جو ہے نا پوری کتابیں بھی لکھی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ، غور کرنا، اچھا آسمان کو غور کرنا، پہاڑوں میں غور کرنا، زمین کے پھیلاؤ میں غور کرنا، تو یہ قرآن کی ہمیں تعلیمات ہیں۔ ہم اگر اس کے اندر غور کریں تو اللہ کی قدرت کے یہ سب نظارے ہیں۔ اچھا، ہم عموماً، آپ کا بھی سفر رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جاتے ہیں، ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں پر پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، لیکن ان کا جانا عموماً سیاحت کے لیے ہوتا ہے، وقتی طور پر ہے یا کسی اور وجہ سے چلے گئے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کی نیت سے بندہ سفر کرے اور ایسے مقامات پر جائے تو وہ اس کا الگ ہی نظارہ ہوگا۔ اس میں جو آسمان جو ہے اس کی بات چل رہی ہے، جو جہاز میں جا کر نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہم سب نے ٹریول کیا ہے، ناظرین نے بھی کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے تو بندہ مبہوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ ہم 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر اڑ رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ نے انسان کو یہ اتنی طاقت دی کہ اتنا ہیوی جہاز اس نے بنایا جو اتنے مسافر اور اتنے وزن کو لے کر اڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک نقطہ ہی ہے، ادھر نیچے اتنا بڑا جہاز لگ رہا ہوتا ہے، جب آسمان پر پہنچ جاتا تو ایک ڈاٹ ہی ہے، ایک لفظ ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، کائنات کی وسعت نظر آتی ہے۔ یعنی یہاں پر تو ہم زمین پر ہیں نا، تو ہمیں ایک طرف کی وسعت نظر آ رہی ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں 30,000 کی بلندی پر، تو چاروں طرف ہی وسعت ہے، یعنی کہ آپ پہاڑی سلسلے کے اوپر سے۔ اچھا، پہاڑی سلسلے کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے وہ آپ آیت پڑھ رہے تھے تو مجھے یاد آ گیا کہ واقعی اللہ کی شان ہے۔ نارملی جہاز میں ہم جاتے ہیں نا تو 30,000 32,000 فٹ کی بلندی پہ، چلے میں ایک چھوٹی سی اپنی کیلکولیشن بتا دیتا ہوں، ناظرین کو تھوڑی تسلی ہو جائے گی جو ٹریول کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی جہاز ٹیک آف کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، فوراً نہیں، 7-8 منٹ کے بعد جہاز کافی ہلتا ہے، اس میں لوگ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں، اور نارملی جب جہاز نے لینڈ کرنا ہوتا ہے تو 10 منٹ پہلے 12 منٹ پہلے وہ پھر ہلتا ہے، کافی زیادہ ہلتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے۔ تو پہلے تو میں بھی بہت ڈر جاتا تھا، ٹھیک ہے، اب جب بہت غور کیا، کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، تو اس دنیا میں نارملی بتا رہا ہوں
15,000 اور 20,000 فٹ کی بلندی پر جو ہے نا زمین سے بادل ہوتے ہیں. اب یہ جیسے جہاز ٹیک آف کرے گا نا 7 منٹ لگتے ہیں, 6-7 منٹ یہ 15,000 فٹ پہ پہنچ. اب دیکھیں کچھ جہاز میں تو لکھا ہوا بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے, جیسے ہی 15,000 ہوتا ہے مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائیں گے, اب ہلنا شروع کرے گا. اور میں اب پہلے سے تیار ہوتا ہوں اب یہ ہلے گا, کیونکہ یہ اس لیئر کو کراس کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ 30,000 میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ نیچے دیکھیں, آپ کو نیچے پوری بادلوں کی ایک دنیا ہی الگ نظر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ اس کے اوپر پہنچ گئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ نیچے آ رہے ہوتے ہیں. چلے میں ایک چھوٹی سی زندگی میں کبھی کبھی ایسا کم ہی ہوتا ہے. ابھی میں الحمدللہ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے گیا تو when I was 36,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز تھا, جہاز ٹھیک ٹھاک ہلنے لگا. میں نے کہا میرا فارمولا تو چینج خراب ہو گیا یار, یہ کیا ہو رہا ہے نارملی تو. لیکن جب میں نے باہر دیکھا کھڑکی سے تو باہر بادل تھے. اچھا, مطلب یہ اللہ کی شان ہے کہ 35-36 فٹ کی بلندی پہ بھی بادل کبھی کبھی ایک پورا وہ آ جاتا ہے جس کو آپ کہیں کہ پورا اچھا. اور دوسری بات جو آپ نے پہاڑوں کی بلندی کی کہی, جب آپ اسلام آباد سے گلگت فلائی کرتے ہیں جی اسد بھائی 28,000-30,000 فٹ کی بلندی پہ ہمارا جہاز تھا اور بادل پہاڑ بالکل سامنے تھا. یعنی کیونکہ وہ جو ہمارے K2 اور جو پہاڑ ہے نا ہمالیہ کے, وہ کراکورم کی جو پوری وہ 28,000 22,000 24,000 فٹ بلند پہاڑ ہیں. تو آپ سوچیں کہ اتنی بلندی پر پہاڑ بالکل ایسے جیسے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا یا میرے مالک, ہم جہاز سے اوپر پہنچے ہیں اور تو نے اس پہاڑ کو کیسا بنایا کہ وہ زمین سے لے کے اوپر تک کھڑا ہوا ہے. جی کیا شان ہے میرے. اور کٹمنڈو اگر ٹریول کریں تو وہ تو الگ ہی ہے. اور اس کو بندہ اس نظر سے دیکھے کہ اللہ کی کیسی شان ہے, یعنی کہ انسان کو اپنے معمولی ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی جو وسعت ہے قدرت کی, اس کا نظارہ. اچھا, اس میں ایک اور پہلو ہے جو ہم اگر پیش نظر رکھیں. اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا اور انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا. جو عبادت کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا تو ایک مقام پر اس کی جو وجہ بیان کی وہ بھی بڑی پیاری ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو اللہ کی عبادت کرو, وہ کہ جس نے تمہیں اور تم سے جو پہلے تھے ان کو پیدا کیا. یعنی کہ ہمیں عبادت جو کرنی ہے وہ اس لیے بھی کرنی ہے کہ وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے, نہ صرف ہمیں بلکہ اس پوری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اچھا, قدرت کی نشانیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ یار کب میں پہاڑوں میں جاؤں گا تو غور کروں گا, کب میں جہاز پہ 30,000 پہ جاؤں گا ہر بندہ تو یہی سوچ رہا ہوگا. سچی بات یہ ہے کہ آپ کسی پودے کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کی ٹہنی پر, اس کے پتے پر, اس پر چلنے والے کسی معمولی سے کیڑے پر, ایک چیونٹی پر, اس پر آپ غور کریں تو وہ بھی اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. اور اس موضوع پر جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں, میں ریکمینڈ کروں گا حیات الحیوان کے نام سے, علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے. اور اس کے اندر مختلف جانوروں کے اور چیزوں کے جو ہے وہ خواص کا بیان کیا گیا ہے. ان کو ہم پڑھیں تو یہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی جب نشانیوں میں, اس کی کبریائی میں غور کرتے ہیں تو اللہ پاک کی جو ہے وہ ہمیں محبت دل میں مزید آتی ہے. ایک اور پہلو ہے اس کا, اللہ پاک کے کئی ایسے نام ہیں, اگر ان ناموں کے معنی اور ان کی تفصیل کی نظر سے ہم دیکھیں تو بھی اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے, مالک یوم الدین ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع السماوات والارض. تو یہ جو بدیع السماوات والارض ہے, بدیع کا جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے, تو ہماری زندگی کم پڑ جائے اور اللہ کی نشانیاں جو, بلکہ یہ تو ہم باہر کی بات کر رہے ہیں نا, وفی انفسکم. اللہ پاک نے تو انسان کو اپنے اندر غور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ میڈیکل کو اگر ہم پڑھ لیں اور اس کو اس نظر سے ہم دیکھیں تو ساری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. ایک شعر پہ میں اس موضوع کو سمیٹوں گا. کسی نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اللہ. تو ہم جو ہے وہ پوری کائنات کے ہوں یا نہ ہوں, ہم اپنے بنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پہ اپنے اندر بھی اور کائنات میں غور کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا. بکر بھائی, میں ایک چیز آپ سے پہلے سننا چاہوں گا, پھر آپ جو کچھ فرمانا چاہیں. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے, وہ بھی 99 ایئرس کی ہے. اب حضرت اسحاق تو اس کے بھی بعد ہو رہے ہیں, حضرت یعقوب اور بعد میں ہو رہے ہیں. یہ اتنی بڑی ایج میں اولاد کا ہونا, جس موضوع کو اسد بھائی نے لیا کہ اللہ کی قدرت ہے, یہاں یہ بھی سیکھنے کو نہیں مل رہا کہ ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جو بے اولاد ہوں گے, بیمار ہوں گے, قرضے میں ہوں گے. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے میرا یہ پرابلم سالو ہی نہیں ہو سکتا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ختم بھائی, اب تو لائف میں کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کیا یہ قرآنی واقعات ہمیں یہ
درس نہیں دیتے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے؟ جی حضور یہی بات ذہن میں آئی تھی اور یہی عرض کرنے کی طرف آ رہا تھا کہ اس حوالے سے اگر ہم غور و فکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے بھی بات جو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور قدم قدم پر اپنی اس نے قدرت کا اظہار کیا ہے. جس طرح سے بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ اونٹ کو دیکھے آدمی حیران رہ جائے, پہاڑوں کو دیکھے آدمی حیران رہ خود جائے. قرآن میں فرمایا کہ دیکھو توجہ دلائیے تو آدمی ان چیزوں پر غور کرتا ہے کہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں جو ہر چیز پر قادر ہے, پھر نا امیدی کس چیز کی. اور اس کا پیارا, اس کے پیارے رسول, اس کے پیارے نبی, ان کو اتنی ایج میں اگر اولاد مل رہی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے جس طرح آپ نے بھی توجہ دلائی کہ تھوڑا عرصہ ہوتا ہے ابھی شادی ہوئی اور تھوڑا جو ہے وہ ہوا اور پھر اس کے بعد جی تھوڑے بہت تعویذ وغیرہ لے لیے اور پھر نا امیدی سے آنے لگتی ہے. اور لڑکیاں ہو جائیں تو اس پہ نا امید کے بیٹا ہو نہیں سکتا, الگ طرح کی ذہن میں آنے لگتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر نظر رکھ کے اگر نہیں بھی ہوتی تو ہمارے لیے یہی بہتر ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو امید نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. بالکل ایسا ہے ناظرین. اور اس طرح کے جو یوں سمجھیے کہ وعدے جو ہیں رب نے قرآن میں فرمائے, احادیث میں ہمیں توکل کی, رب پر بھروسے کی شاندار ترغیبیں دی جاتی ہیں. ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. آپ کتنی بھی بڑی مشکل میں ہے نا, یہ نہ سمجھے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی. آپ کی اور میرے لیے بڑی ہے, میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے. میرے رب کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں, اس سے دعا مانگتے رہیں, ضرور کرم ہوگا. اور بہت خوبصورت بات ہمارے سید صاحب نے کہی کہ اگر نہیں ہو رہا تو پھر رب کی حکمت پر بھروسہ رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھیں کہ پھر یہی میرے لیے بہتر ہوگا, میرا مالک میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. حضرت پہلے چلے کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. حضرت اسحاق کا بہت خوبصورت, آپ کا نام بھی کتنا خوبصورت ہے کہ خوش و خرم اور ہنس, جس کو کہے کہ ہنسنے والا چہرہ. آپ کا جو حلیہ مبارک تھا وہ کیا تھا, آپ دکھنے میں کیسے تھے, وہ ہم بیان کریں گے مگر کچھ کالز لیتے ہیں. جی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیا 70,000 نبی علیہ السلام پیدا ہوئے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اسحاق کی معنی کیا ہے؟ جی اسحاق کا معنی تو آپ نے بتا دیا, اور 70,000 انبیاء, واللہ علم. کیونکہ یہ تو اسد بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو انبیاء کی تعداد شاید 25-30 کے قریب ہمیں نارملی ملتی ہے. قرآن میں 26 کا تذکرہ ہے اور بقیہ کچھ اور انبیاء ہیں جو احادیث کے اندر, یعنی گنتی کے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے, لیکن 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو کہ ان کی اولاد میں سے اتنے سارے ہزاروں انبیاء ہوں, لیکن ایگزیکٹلی تعداد تو کہیں پڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اور ہم نے نن کا نام کا معنی بتا دیا کہ ضحاک عربی میں اس کا معنی بنتا ہے یعنی ہسمخ کہہ لیں, خوش و خرم کہہ لیں, تر و تازہ کہہ لیں. ماشاءاللہ دونوں نام رکھے جاتے ہیں. اسحاق عبرانی زبان کا ہے, اس کا جو معنی ہے ضحاک, تو یہ صحابی رسول کا بھی نام. ارے واہ. اور ضحاک بھی روایتوں کے اندر ہمیں ویسے اسحاق نام رکھنا چاہیے, کم رکھا جاتا ہے. آج جو معنی سنا ہے نا اس کے بعد تو بڑا مزیدار معنی بھی ہے. ایک بات اور بھی ابھی, اور اللہ کی طرف سے نام ملا. جی وہ بھی ذکر کر دوں کہ اسحاق علیہ السلام کے جو صاحبزادے وہ یعقوب علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے اسرائیل. وہ بنی اسرائیل جو پورا تذکرہ آ رہا ہے نا انبیاء کرام کا بہت زیادہ, وہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے, وہ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, تو یہ پورا یوں سلسلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک اور کال دیجیے گا. طارق اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں, مدنی چینل کے سلسلے میں سوال عرض تھا کہ اپنے بچوں کا اگر نام اسحاق رکھا جائے تو یہ نام کیسا رہے گا اور اس کے کیا متوقع برکتیں حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو شاد و باد رکھے. بہت پیارے پروگرام آ رہے ہیں, اللہ ہمیں اس کی آگے بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. وہی بات ہو گئی. تو بالکل نام تو رکھنا چاہیے, اللہ کے نبیوں کا نام ہے, اور برکت کے لیے نبی پاک کا نام ساتھ رکھ لیں, محمد نام رکھ لیں, پکارنے کے لیے اسحاق رکھ لیں آگے, اسحاق کے ساتھ اور برکت لینی ہے تو رضا بھی رکھ لیں, تو سبحان اللہ اسحاق رضا ہو جائے گا. تو برکت ہی برکت ہے. تو اسحاق کے معنی بھی سن لیے, اور انشاءاللہ اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی برکتیں نصیب فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. یہ کوئی پروگرام بھی ہو مدنی چینل کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جو یہ ابھی ابیب قاری صاحب پروگرام کر رہے ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی حمد و ثنا ہوتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اور خاص کر جو نعت پڑھتے ہیں کوئی بھی پڑھتا ہے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ جو ہے نا جھوم جاتا ہوں. تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے یہ پروگرام. اللہ پاک اس کو بلند کرے, اس پروگرام کو, اس چینل کو. ہماری دعا ہے کہ اللہ آگے لیتے جائے.
آمین آمین. اس کا مطلب تو آپ ہی اچھے ہیں نا, یعنی آپ کو اتنی ساری باتیں اچھی لگ رہی ہیں, اللہ اس کے رسول کا ذکر اچھا لگ رہا ہے, نعتیں اچھی لگ رہی ہے, اللہ یہ دل بھی عطا فرمائے. یہ بھی نصیب والوں کا کا ذوق نہیں ہوتا. ہاں, لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں یار, کیا اللہ رسول کی باتیں اور مولوی صاحبان والی باتیں. نصیب والے وہ ہیں جن کو اللہ رسول کا ذکر اچھا لگتا ہے. اور یہاں میں ایک اور بات ایڈ کروں گا جی, آپ پہلے بات کر لیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں عبدالحبیب بھائی کہ جو صرف مدنی چینل ہی تھے, ایسا ہی ہے, اور انہوں نے اپنے گھر میں, اچھا بعضوں نے تو ماشاءاللہ سیکھنا بھی ایک پہلو ہے اور اس کا یہ غالب پہلو ہے, لیکن کئی لوگوں کی بڑی زبردست نیتیں سامنے آتی ہیں جس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار گھر میں ہم ہر وقت تو تلاوت نہیں کر سکتے, ہم ہر وقت تو درود پاک نہیں پڑھ سکتے, چلائے رکھتے ہیں, وہ مدنی چینل چلائے رکھتے ہیں, تو اس ذریعے ہمارے در و دیوار میں, ہمارے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, تو اس سے کتنی برکتیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل ایسا ہی ہے, کئی جگہوں پر ایسا ہی ماحول ہے. اور یہ جو بھائی نے کال کی نا, میں آپ کو یہاں ہم سب اپنے بارے میں تھوڑا سا چیک کریں کہ اگر ہمیں اللہ رسول کے ذکر میں مزہ نہیں آ رہا نا, یا بوریت فیل ہو رہی ہے, اکتاہٹ فیل ہو رہی ہے, تو یہ ذکر کا قصور نہیں ہے, یہ مجھے اور آپ کو اپنے دل کا علاج کرانا ہے. اور اس کو بیماری فیل کرے, جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا تو وہ اپنے دل کا علاج کرائے. خوش نصیب وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے, خوش نصیب وہ ہے جس کا دل عبادت میں لگتا ہے, اللہ رسول کے ذکر میں لگتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا دل عطا فرمائے. میں کبھی کبھی اسد بھائی سوچتا ہوں, جو کہتے ہیں نا روح کی غذا, اللہ والوں کے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر دلوں کا چین بھی, قرآن بھی فرماتا ہے. تو کچھ اسلاف بزرگان دین آج بھی ملتے ہیں, دیدار ہوتا ہے ان کا, کہ وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے ان کی انرجی بڑھ رہی ہے, ان کے چہرے کی بشاشت بڑھ رہی ہے, وہ اور فریش فیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ جو برکت ہے ان کو مل رہی ہے, ان کی روح کو وہ غذا مل رہی ہے. اب ذرا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ وہ تلاوت کرنا شروع کرے اور اس کا دل ہی نہ ہو بند کرنے کا, اس کو لطف آ رہا ہو. جیسے ہمیں کھانے پینے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, یا دوستوں کی محفل میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو عبادت کی لذت مل جائے. یقین کریں اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے کہ اب آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو لطف بھی آ رہا ہے. آپ برڈن سمجھ کر نہیں کر رہے, آپ انجوائے کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے, اور یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری روح ہمیشہ ذکر الہی سے ہی خوش ہوگی, اور جو ادر دین ذکر الہی تمام قسموں کو اگر ہم انکلوڈ کریں, اگر لطف آ رہا ہوتا ہے تو وہ روح کو نہیں آ رہا ہوتا, وہ نفس کو آ رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک بنیادی کانسیپٹ اگر کلیئر ہوگا نا, تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اگر مجھے کسی اچھی چیز سے خوشی ہو رہی ہے تو وہ روح خوش ہو رہی ہے, وہ روح کی غذا ہے. یعنی کہ روح کی غذا کوئی نیگیٹو چیز یا کوئی گناہ کی بات ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہمارا نفس ہوتا ہے. تو اگر کسی بری چیز میں خوشی ہے تو بندہ اپنے نفس کو ملامت کرے. ساری زندگی جو بزرگوں نے نفس کو دبانے, نفس امارہ کو مارنے کی جو بات کی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ نفس کو نہیں دبا پاتے تو آپ کی جو خوشی ہے وہ کسی اللیگل چیز کے اندر ہے, کسی نیگیٹو چیز کے اندر ہے. اور روح چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانی ہے, اور وہ مسلمان ہو, اس کے دل کے اندر جو بھی ایک خوشی ہے وہ اسی سے ہی آنی ہے. اسی لیے جو آپ نے فرق بیان کیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ حشاش بشاش ہو رہے ہوتے ہیں اور بعض اکتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر میری روح جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے, ایون کہ بزرگوں کی جو کرامات ہیں اور جو بزرگوں کے ہم اللہ کی توفیق سے جو چیزیں مانتے ہیں کہ ان کو تصرف کا اختیار حاصل ہے, بیسیکلی وہ اپنی روح کو عبادت الہی سے اتنا مضبوط کرتے رہتے ہیں کہ ان کی روح بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو ایک امیجینیشن ہے یا یہ جو لطف اندوز ہونا ہے, یہ ہر شخص کر سکتا ہے. اور میں اس پہ اگر کوئی پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے مرد حضرات کے لیے, ہفتہ وار اجتماع کے دوران جب ذکر الہی ہوتا ہے وہ 3 سے 5 منٹ کا ہوتا ہے, اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے عاشقان رسول کے درمیان بیٹھا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے فوکس کو ٹھیک کر کے اس ذکر کی جو لذت ہے, میں کہتا ہوں کہ آزمائش شرط ہے. اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ اس ذکر کی لذت سے باقاعدہ ماحول میں آئے. وہ ہفتہ وار اجتماع میں آنا اسی سے شروع ہوئے کہ یار اس دوران جو ہمیں لطف آتا ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا, وہ جو دل کو سکینہ ملتا ہے, جی سکون ملتا ہے. اچھا, یہی چیز آپ اپنے گھر پہ کر لیں. اچھا, مراقبہ جو ہے یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے, اور یہ ایک اسلام کے اندر پورا اس کا ایک کانسیپٹ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو غار حرا میں ابتدا میں تشریف لے جاتے تھے, وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اس دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی طرف پوری توجہ کرنا. اب وہ ذکر کے ذریعے ہو, خلوت کے ذریعے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں بہت زیادہ لطف عطا فرماتا ہے. یہ مجھ پہ اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی لطف کو اور لذت کو
کس چیز میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو خلاصہ بھی ہو جائے گا کہ بات یہ کہ جس چیز کو غذا ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے. جیسے ہمارے انسانی جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور نفس. تو نفس تو یہ مٹی سے بنا ہے، یعنی انسانی جسم، اور روح عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے، امر ربی سے ہے. تو روح کو غذا ملے گی، یا اس کو پہلے یوں لے لیجئے، ہمارے جسم کو جب غذا ملتی ہے، ہم کھانے کھاتے اچھے تو ہمارا جسم خوش ہوتا ہے، جس کو دل خوش ہو رہا ہے. اور جب روح کو غذا ملتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، تو روح خوش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جس چیز کو بھی غذا ملتی ہے وہ چیز خوش ہو جایا کرتی ہے. تو روح کو اگر ہم غذا دیں گے، اور اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر روح کو ملے گا تو روح خوش ہو جائے گی، جسم کو غذا ملے گی جسم خوش ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے ایک کالر کی کال سے کتنی سارے بدری پھول جو ہے سارے ناظرین کو مل گئے. اللہ ہم سب کو اپنی روح کی غذا یعنی اللہ کا ذکر سننے، کرنے اور اس میں انوالو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اسحاق علیہ السلام کا مبارک حلیہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، آپ انتہائی حسین و جمیل تھے. اور حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن و منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے حسین چہرے والے، بہت زیادہ جمال والے، انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے. اور آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید، اور صورت و سیرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ مشابہت رکھتے تھے. اب یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ. ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جتنے بھی نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں سب داڑھی والے تھے. ٹھیک ہے نا؟ بزرگوں کا جب بھی آپ جس صحابی سے پیار کرتے ہیں، سب صحابی سے پیار ہونا چاہیے. اور جتنے اولیاء سے آپ پیار کرتے ہیں سارے ہی داڑھی والے تھے. پھر اگر انبیاء، خود ہمارے آقا علیہ السلام، صحابہ، اہل بیت، پھر اس کے بعد اولیاء، اگر سبھی اس سنت کو اپناتے ہیں تو اے عاشقان انبیاء، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی چہرے پہ داڑھی سجا لیں تو انشاءاللہ یہ برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور آپ ارشاد فرمائیں. جی، آپ کے اوصاف کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ کے اوصاف یا خصوصیات میں سے اس بات کو بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی نبوت اور آپ کے قرب خاص کے ہونے والے بندوں میں سے ہونے کی بشارت بھی دی گئی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے. یعنی ولادت کے وقت ہی آپ کی نبوت کی بھی بشارت دے دی گئی، اور قرب خاص جن کے لائق ہے یا جو قرب خاص کے لائق افراد ہے ان میں سے ہونے کی بھی بشارت دی گئی ہے. اچھا، آپ کی بعثت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ آپ کہاں مبعوث کیے گئے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام شام و فلسطین میں مقیم کنعانیوں کی طرف آپ مبعوث کیے گئے، یعنی وہاں کی جو قوم ہوگی آپ ان کی طرف مبعوث کیے گئے. اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بسر کی، انہی کے اولاد میں سے آپ بھی ہیں، تو آپ وہیں مبعوث ہوئے تھے. اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق علیہ السلام نے پرورش بھی پائی. اچھا، یہاں اللہ کے قریب بندے، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوا. یعنی یہ تو انبیاء کا ایک خاص ان کا وصف ہے. کیا قرب الہی حاصل کرنے کا بھی کوئی طریقہ، کچھ اس بارے میں کوئی ارشاد فرمائیں. ہاں جی عبدالحبیب بھائی، ہمارا جو بھی اسلام، ایمان، اعمال، علم جو بھی ہے، ان سب کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش ہے. ہم اگر عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہے، خواہ وہ حج ہے، خواہ ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا جو الٹیمیٹ گول جس کو کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. اچھا، قرب الہی کے طریقے بے شمار. کئی بزرگوں نے تلاوت قرآن بکثرت کی، کسی نے تصنیف بہت زیادہ کی، کسی نے نیکی کی دعوت بیان کی شکل میں بہت دی، کسی نے کسی اور انداز پر کی. اگر طریقوں پر ہم غور کریں تو وہ طریقے بے شمار. اچھا، کچھ گوشہ نشین ہو گئے، بالکل عوام سے بالکل الگ تھلگ رہے، لیکن ان سب کے اندر جو کامن چیز ہے وہ ہے ہی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. اور انسان کا جو درجہ کمال ہے وہ بھی اللہ کا قرب ہی ہے. بلکہ مخلوق کے اندر جو درجہ بندی ہے کہ کون کس سے زیادہ افضل ہے، تو مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات. اچھا، پھر انسان کے اندر اولیاء، اولیاء سے پھر انبیاء، انبیاء میں رسول، رسولوں میں پھر اولو العزم، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو افضل ہیں. تو سب سے زیادہ اللہ پاک کا قرب بھی انہیں ہی حاصل ہے. اور انسان اور جانور اور دیگر مخلوقات میں جو اصل فرق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
قرب حاصل کرنے کا ہی فرق ہے. جب فرشتے بھی اللہ کے قرب میں ہیں، لیکن فرشتوں میں اور انسانوں میں فرق یوں ہو جاتا ہے کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جن کا انہیں رب عز و جل کی طرف سے حکم ملتا ہے، وہ مکلف نہیں ہیں، ان کے لیے احکامات شرعیہ نہیں ہیں. انسان کا جو ایک وجہ کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نیکی اور بدی دونوں کا اختیار دیا گیا. اب اگر انسان بدی کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب پاتا ہے کہ جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرب پانا، عبادت کرنا، تو جو الٹیمیٹ گول ہے ہم سب کی تمام تر عبادتوں کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہی ہے. ورنہ تو عبادت اگر بظاہر دیکھیں تو بعض ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے ہی میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے. اب بظاہر دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا تھا، اور وہ بھی ہزاروں سال پہلے. اس وقت تو کسی چیز کی تلاش میں تھا. لیکن آج ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے بڑی بندگی محسوس ہوتی ہے. جی آپ جب طواف کرتے ہیں نا اور صحیح کرتے ہیں، خاص طور پر جب مینا میں آپ اچھا احرام پہننا، آپ کے پاس لگژری کپڑے ہیں، آپ نے سارے اتار دیے، آپ خوشبو کے شوقین ہیں، اب آپ نہیں لگا رہے، آپ حجامت نہیں کروا رہے، آپ ایون خوشبودار صابن بھی یوز نہیں کر رہے، میل بھی لگ گیا لیکن اب اس کو فارغ نہیں ہو پا رہے. اچھا پھر اس کے بعد مینا کے اندر اچھے گھر ہیں آپ کے پاس، آپ خیموں میں پڑے ہیں، مزدلفہ میں آپ رات، لیکن بلیو کریں ان تمام چیزوں میں اگر وہی والی بات ہے، سوچنے والا اگر انسان، تو وہ جو فیل آتی ہے نا کہ یار ہم بندے ہیں، ہماری بندگی ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے سب چھوڑ دیا ہے. تو سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. لیکن یہاں اسد بھائی ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ عبادت تو ضرور ہو مگر اس کی پھر نیت بھی خالص ہو، اللہ کے قرب کی نیت ہو، نہ کہ پھر ریاکاری کی اور دکھلاوے کی. اس پہ تو بڑی پیاری بحث علماء نے جو فرمائی کہ عادت اور عبادت میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے ہی نیت. اللہ، اگر نیت کو ہم نکال لیتے ہیں تو بعض صورتوں میں تو وہ فقط عادت بن کے رہ جائے گی، یعنی کہ نہ ثواب نہ گناہ. مثال کے طور پر ہم نے جو کپڑا ایک ٹکڑا سر پہ باندھا ہوا ہے، تو اگر اس میں امام اور سنت کی نیت نہ ہو تو یہ ایک روٹین، ایک عادت کی چیز ہے، ثواب ہو جائے. اور اگر اس کے اندر کوئی بری نیت ہو جائے، جیسے آپ نے کہا ریاکاری، تو وہی عمل جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جائے گا. تو نیت تو انما الاعمال بالنیات. اچھا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. واٹ از دا ڈفرینس؟ کہ مسلمان اللہ پر بلیو رکھ کے عبادت کرتا ہے، وہی کام کر رہا ہے تو اس کو آخرت کے اندر اس کا اجر دیا جائے گا. اور ایک شخص ہے جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر نیت ہی نہیں ہے کہ یہ جو میرا عمل ہے میں اللہ کے لیے کروں اور مجھے آخرت پہ ثواب ملے گا. تو اس کو اگر دنیا میں کوئی بدلہ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آخرت کے لیے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو نیت تو عبادت کے اندر بہت ہی بنیادی عنصر ہے. اور ایک جرنل نیت، ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی تھی، یہاں پر میں چاہوں گا کہ ایڈ کروں. ایک ہوتا ہے کسی چیز سے متعلق کوئی خاص نیت کا کرنا، وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے. جیسے کہ کھانے سے پہلے ہم نیتیں کرتے ہیں، چائے سے پہلے، پانی سے پہلے، اور دیگر چیزوں کی جو نیتیں. لیکن اگر انسان ایک جنرل نیت کر لے کہ میں اس طرح کے جو 2 4 5 کام ہیں وہ جب بھی کرتا ہوں تو میں اس لیے کروں گا کہ میں ان کاموں کو اللہ کے دین کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کروں گا، تو ہماری نیت ان تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بنا دے گی. مثال کے طور پر ہم اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں، یا ہم کسی ایسے جنرل ٹاپک پر مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث نہیں ہے لیکن علم عالی ہے، یعنی کہ آلے کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں، انسٹرومنٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. کوئی لینگویج ہو گئی، اور اس سے لینگویج ہو گئی. ایون کہ منطق کے بارے میں یہ کہا گیا کہ منطق بھی اٹس سیلف کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے چونکہ دماغ کی جو ہے وہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. اب وہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث ہو سکتا ہے. تو اگر ہماری انٹینشن اچھی ہو اور کچھ 2 4 ایسی بیسک ہم نے نیتیں کی ہوں تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہت سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. طریقے بہت سارے. نیت کا علم ہو ناظرین تو اپنے کاروبار کو بھی، جائز کاروبار کو بھی، اپنے کھانے پینے کو بھی، اپنے آرام کو بھی، بہت سارے جائز امور کو بھی ہم قرب الہی کا سبب بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے اور اس کے بر وقت اس کا یعنی وہ موقع بھی ہو. کہ بعض لوگ ایسی جگہ پہ
ایسی نیت کر رہے ہاں جس کا موقع بھی نہیں ویلڈ نہیں ہوتی. ہاں بالکل ایسے تو وہ علم ہونا، پہلے تو اس کا علم ہو کہ کہاں کہاں نیت کرنی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جتنا آپ علم نیت پر گفتگو فرماتے ہیں اور تربیت فرماتے ہیں تو مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی ان چیزوں کا علم ملتا ہے. میں چاہوں گا کہ چونکہ قرب الہی کی بات ہوئی ہے تو 2-4 اشعار اگر بناجات کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور کچھ دعا ہو جائے، اللہ ہمیں بھی اپنے قرب کی دولت سے نواز دے. جو انبیاء اور صالحین پر فیضان ہوا اللہ اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوصاف، سبحان اللہ، بھی تو 1-2 ہی ذکر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بقاروائی سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ اس پہ مزید ہم مدنی پھول حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید صاحب مزید حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوصاف والسلام کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا
کہ جیسے مختلف انبیاء کرام ہیں، ان پر بعض پر کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ جو ہم جانتے ہیں، بعض پر صحائف نازل ہوئے ہیں، بک لیٹ بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام پر کوئی علیحدہ کتاب یا کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا۔ ہاں، آپ پر وحی کے ذریعے بعض احکام ضرور نازل ہوئے، اس کو قرآن پاک میں بھی بیان ہوا، جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے اے حبیب تمہاری طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور نبیوں کی طرف ان کے بعد آنے والے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ان پر وحی ضرور نازل کی گئی۔ اسی طریقے سے آپ کے کثیر اوصاف کے حامل ایک عظیم نبی ہیں، آپ کے اوصاف جو بیان ہوئے اس میں ایک بہترین آپ کا وصف اللہ پاک نے جو بیان فرمایا کہ آپ بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، اور اس بات کو اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان چنے ہوئے بندے، یعنی یہاں پر یہ بات بھی غور کریں کہ وہ کتنا بہترین ہوگا کہ جس کی تعریف خود رب فرمائے۔ واہ واہ، کسی کی تعریف کوئی کر رہا ہوتا ہے، کسی کی تعریف کوئی کر رہا ہوتا ہے، رب قرآن میں فرما رہا ہے، ہاں، اور جس کی تعریف خود رب بیان کر دے کہ یہ چنا ہوا ہے تو وہ کتنا عظیم ہوگا بھائی۔ اور اچھا، اس میں اگر مزید بھی بات کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، بھائی میں جتنا آپ کو جانتا ہوں اتنی تعریف کروں گا نا، باقی مجھے کیا پتا، لیکن رب تو سب کچھ جانتا ہے، اور وہ جانتے ہوئے جس کی تعریف کرے تو کتنا عظیم ہوگا۔ کیا شان۔ اور اس کے جو حدیث پاک بھی ہے نا اس پہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک کریم، کریم کے بیٹے، کریم کے فرزند اور کریم کے صاحبزادے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یعنی کیا لڑی ہے یہ، کریموں کا گھرانہ ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کریم ان کریموں کے گھرانے کے صدقے ہم پر کرم کی بارش نازل فرمائے۔ آپ کی ایک اور اسد بھائی بڑی کمال کی آپ کے اوصاف جہاں بیان ہوئے، 17 انعامات مفتی صاحب نے لکھے، اس میں سے جو ایک کمال کی بات ہے، بہت ساری کمال کی باتیں کہ آپ کو نبوت، رحمت اور سچی بلند شہرت عطا فرمائی، قرآن فرماتا ہے۔ تو یہ جو شہرت ہے، یقیناً انبیاء کو شہرت ملی، اور تو یہ شہرت کے بارے میں بھی مسکنسیپشن رہتی ہے کہ یار شہرت اچھی چیز نہیں ہے، تو کیا ہر شہرت بری ہے اور کیا ہر شہرت اچھی ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں کچھ ہم سمجھتے ہیں۔ جی، بہت بنیادی چیز ہے، اور شاید جو بھی ایک عقل رکھنے والا شخص ہے اس کا کہیں نہ کہیں شہرت سے پالا پڑتا ہے، یا تو مشہور ہوتا ہے یا ہونا چاہتا ہے، یا کسی مشہور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ شہرت انسانی زندگی کا کہیے کہ ایک اعتبار سے حصہ ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنی جانب سے مشہور کیا، اس کو تھوڑا سا ہم یوں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ ایک وہ شہرت ہے جو بن مانگے رب کی جانب سے ملی، واہ سبحان اور اللہ، ایک وہ شہرت ہے جس کی انسان خود طلب کرتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عزت افزائی ہے، جو شہرت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ عزت میں کسی کو بلندی دینا، اس کو بطور خاص، ویسے ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے، لیکن چند چیزیں وہ ہیں کہ جس کا رب عز و جل نے بطور خاص قرآن کے اندر ذکر فرمایا اور اپنی طرف جو ہے اس کی نسبت دی، تو اس میں سے ایک عزت افزائی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے تو حقیقی عزت تو وہی ہے۔ کیا مخلوق میں آج کوئی عزت دے رہا ہے، کل ذلیل کر دے گا، اور ہماری عزت دینا لینا یہ بڑا ایک آرٹیفیشل سا ہوتا ہے، اور ہماری بڑی امیدیں بھی ٹوٹتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شہرت کے لیے کوشش کرنے میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب میرے رب نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، ہم غور کرتے ہیں کہ جسے رب عز و جل اپنی طرف سے شہرت اور عزت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، تو اس کا پھر چرچا کیسا عام ہوتا ہے کہ آج دنیا کے اندر سینکڑوں برس گزر گئے، جو غیر مسلم ہیں وہ طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، مسکنسیپشنز پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی غیر مسلموں کی بنائی ہوئی جو ٹیکنالوجی ہے وہ جب رزلٹ نکال کے دیتی ہے تو کہتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا جو نام ہے
وہ محمد ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب عزت و شہرت ہوتی ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کا آج جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج ان کی جو ہے وہ بات ہم کر رہے ہیں، ان سے ہم سیکھنے کی. تو یہ وہ ہے کہ جو میرے رب عز و جل نے شہرت عطا فرمائی. اور دوسرا پہلو جو نہایت ہی خطرناک ہے اور دنیا کے اندر سیلیبریٹیز خاص طور پر، یعنی کہ شہرت جن کی ہو جاتی ہے، پبلک فگر ہو جاتے ہیں، تو ان کی جب ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مشہور ہونے کے بعد اس کو سسٹین کیسے رکھا جائے. اچھا، اللہ کی یہ تقسیم ہے، آج کوئی مشہور ہے کل کوئی مشہور ہوگا، لیکن چونکہ میرے اندر شہرت طلبی ہے تو میں اپنے مقابلے میں کسی اور کو مشہور ہونا برداشت نہیں کر پاتا. حسد آ جاتا ہے اور بہت سارے. اچھا، پھر شہرت کو مینٹین کرنے کے لیے آرٹیفیشل لائف کا گزارنا. یہ پورا ایک الگ ہی دنیا ہی الگ ہے اس کی، جو فیم کی جس کو کیا کہتے ہیں وہ حب جاہ. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اب وہ بندہ بس اسی میں مبتلا رہتا ہے. اور اب یہ جب سے خاص طور پہ سوشل میڈیا آیا ہے اس پہ تو بس کسی طرح بھی لائک مل جائیں اب اس کے لیے معاذ اللہ کچھ بھی کرنا پڑے. اللہ معاف کرے، ایسی ایسی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں. اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ ایک پرٹیکولر لوگ یا فیملی سے لوگ جاتے تھے شوبز کی طرف یا اس طرح کے کاموں کی طرف. اب تو کئی اپلیکیشن ایسے آ گئی کہ ہر گھر میں جناب کوئی فنکار موجود ہے، ہر گھر میں کوئی ناچ گانے والا موجود ہے، کیونکہ کچھ لائکس مل جاتے ہیں، کچھ فالوور بن جاتے ہیں، کچھ فیم مل جاتا ہے. یہاں پلیز یہ بات غور کرنے والی ہے کہ آپ کو لائکس مل رہے ہیں یا آپ کو فالوور مل رہے ہیں، وہ جائز کام کے مل رہے ہیں یا حرام کام کے مل رہے ہیں. پہلے کبھی یہ سوچا آپ نے؟ آپ کو یہ تو لگ رہا ہے کہ میرے 1 ملین فالوور ہو گئے یا میری اس ویڈیو کو اتنے لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا. کبھی سوچا یہ آپ نے کہ یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے؟ اب آپ سوچیں کہ 1 لاکھ لوگوں نے آپ کا حرام کام دیکھا تو وہ 1 لاکھ لوگوں کا گناہ کس کو ملے گا؟ اور یہ سوشل میڈیا تو اتنی خطرناک چیز ہے. خدا را اس فیم کے چکر سے باہر نکلو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور یہ ہمارے حرام کاریاں باقی رہیں، لوگ دیکھتے رہیں اور قبر میں اللہ نہ کرے عذاب ملتا رہے. اگر سوشل میڈیا پر کچھ ڈالنا ہی ہے تو کوئی ایسی چیز ڈالیں جس میں صدقہ ہو، ثواب ہو، نیکی ہو، اور وہ بھی اوتھنٹیکیٹ ہو کسی عالم دین سے سیکھ کر، تاکہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر لوگ اس کو دیکھیں، عمل کریں تو ہمیں ثواب ملے. اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے، اگر ہمارے ذہن میں رہے، شہرت بہت سارے لوگوں کی ہو جاتی ہے. اب جو بھی چینل پر آتا ہے اس کو چند لوگ کم یا زیادہ جان ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ میری جو شہرت ہے اس کا ریفرنس کیا ہے. بہت خوبصورت بات. آئی ایم گوئنگ ٹو بی پاپولر، لیکن واٹ از دا ریفرنس؟ کس بنا پر؟ کس بنا؟ وجہ شہرت. میں جو مشہور ہو رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا ذکر کر کے مشہور ہوا، میں سرکار کی نعت پڑھ کے مشہور ہوا، میں کوئی دینی کتاب لکھ کے مشہور ہوا، کسی کو نیکی کی دعوت دے کر مجھے شہرت ملی یا دینی خدمت کر کے ملی بن مانگے. تو اگر یہ ریفرنس ہے تو اولیاء کرام بھی مشہور ہوئے، انبیاء کرام بھی مشہور ہوئے، تو یہ ایک بڑا اچھا ریفرنس ہے. لیکن صرف شہرت کا ہونا اور ریفرنس کا، شہرت تو شیطان کی شہرت کیسی ہے؟ ہر مذہب جانتا ہے اسے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کی شہرت ہے. تو کیا ہم شہرت کو مانیں گے؟ لیکن اس کا ریفرنس کتنا برا ہے. اللہ کی نافرمانی، قارون کی شہرت ہے، فرعون کی شہرت ہے. تو شہرت، ہر شہرت اچھی نہیں ہے. آپ کہیں یار میرے ملینز فالوورز ہیں، کمال کی بات کے ساتھ میرے ریفرنس کیا ہے؟ کس وجہ سے ملینز فالوورز ہیں؟ یہ سوچنا ہوگا آپ کو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہم مر جائیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ اتنے لاکھوں لوگوں کو اس لائن پہ لگا کے آیا تھا؟ تو پلیز یہ غور کیجئے گا. اچھا، لوگ کہتے ہیں یار دینی بات کرتے ہیں نا تو لائکس نہیں ملتے. میں آپ کو ایک چٹکلا، کیا میرے دل کی ایک بات ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے ایک چیز بنائی جس کے 1 لاکھ لائک ملے، مگر اسی چیز کی بنا پر، اسی ویڈیو یا اسی پوسٹ یا اسی حرکت کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں آپ ان لائک ہو گئے. اللہ، بتاؤ کیا کرو گے 1 لاکھ لائک کا؟ اور میں نے کچھ ایسا کام کیا، بھلے کوئی لائک نہ کرے دنیا میں، میرے رب نے مجھے لائک کر دیا، پسند کر لیا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے مجھے پسند کر لیا. تو بتاؤ وہ لائک کیسا ہے؟ کیا عجیب ہمارے دماغ میں شیطان نے ڈال دیا کہ لائکس کتنے ملے بتاؤ یار، فالوورز کتنے ملے، کیسے کیسے پرینک بن رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، نہ جانے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں چند لائکس کے لیے. جی اچھا، اس میں بھی جو ہے ایک بڑا نفسیاتی پہلو ہے. دیگر چیزوں میں بھی تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2000 کے بعد کی جو انٹرنیٹ کی جنریشن ہے نا، اس کے اندر بڑی فرسٹریشن ہے. اچھا، وہ ہوگا کیا، سوشل میڈیا پر دیکھ لیا کہ فلاں شخص جو ہے نا بڑا پاپولر ہو گیا، پیسے بھی کما لیے، پیسے بھی کما لیا. اچھا، ایک تو بیماری یہ ہے کہ جیسے تھوڑا انٹرنیٹ چلانا آئے گا، دا ینگیسٹ ملینئر ان دا ورلڈ. اچھا، وہ سرچ کر لیا، 2-4 واقعات مل بھی جائیں گے. آپ یقین کریں، اللہ کرے اس کی بھی کوئی ایسی
कैंपेन चले, हो सकता आ गई हो, मैंने ना देखी हो, कि भाई जितने हकीकी दुनिया के अंदर फेलियर्स थे ना, उतने ही इस दुनिया में भी हैं, ऐसा ही है। लेकिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। अच्छा वो मैट्रिक से निकल गया था, मिलियनर बन गया, तो मैंने भी मैट्रिक में फेल ही होना है। अल्लाह के बंदो, वो जो लाखों फेलियर जो है लाते खा रहे हैं, तो वो भी तो मौजूद हैं। अच्छा हर यूट्यूबर या हर सोशल मीडिया पर एक्ट करने वाला पैसे कमा ले, ये जरूरी नहीं होता। अच्छा वो चले कमा भी ले, बात तो हम तो मुसलमान है ना, हराम कमाया तो क्या कमाया, आग कमाई ना, जहन्नम का सामान कमाया, हम भी उसी रास्ते पे जाएंगे कि वो जहन्नम की तरफ जा रहा है तो हम भी जाएं। और आपने जो एक जुमला बड़ा कह के निकल गए, लेकिन मुझे तो बड़ी चोट कर गया वो जुमला कि अगर अल्लाह के जिक्र की वजह से, किसी नाज शरीफ की वजह से, या किसी बयान या किसी किताब लिखने या इल्म की वजह से भी मशहूर हुए, फिर भी बिला, आपने जुमला कहा कि बिला जिसको क्या तलब, बिला तलब, अगर आपने वो भी इसलिए किया है, नात पढ़ी है या बयान क्या, अब थोड़ा मज़हबी लोगों की तरफ आ जाते हैं ना, उनको तो समझाया कुछ कि हम जैसे लोग भी जो है अल्लाह हमें भी महफूज रखे, शैतान तो हम सब पे हमले कर रहा है ना, कि जनाब हमें भी अगर बयान करके या प्रोग्राम करके या नेकी का काम सोशल मीडिया या चैनल पर इसलिए आना है कि भाई लोगों में मशहूरी हो जाए और हमारी वाह वाह हो जाए, तो फिर हमें भी कुछ नहीं मिलना। बेशक मिलियन फॉलोवर्स हो, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो किधर जाएंगे, बल्कि कई काम तो फिर गुनाह हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इसमें जो एक बेसिक जो हमारा एक अदम तवज्जो होता है कि अल्लाह की बारगाह में मिकदार नहीं दिखती। ईसा अलैहिस्सलाम का जो सीरत है वो हमारे दिलों, हमारे लिए तरबियत के लिए, शायद अल्लाह पाक ने इसमें भी हमारे लिए निशानी रखी है कि आपके 12 हवारी हुए, कुछ रिवायतों में मुख्तलिफ है, लेकिन अगर 20 भी हों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 80 950 तो वेयर इज द क्वांटिटी कहाँ, क्वांटिफिकेशन तो है ही नहीं। अच्छा वो अल्लाह के नबी हैं, हम तो अल्लाह के जी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो है वो इबादत के अंदर भी हम बाज़ औक़ात क्वांटिफिकेशन की तरफ चले जाते। अच्छा फी ज़माना भी देखें, आप भी कैसे लोगों को जानते होंगे, कुछ का हमें भी तारुफ है, वो लोगों में मशहूर ही नहीं हुए, लेकिन बड़े बड़े उलमा उनकी बारगाह में हाजिरी दे के मगफिरत की दुआ, अच्छा उनको पड़ी नहीं है कि हमारे सामने 10 लोग हैं, 50 लोग हैं। ऐसा ही है। कई शेखुल हदीस हैं जिनके शागिर्द जो हैं वो आज दुनिया उनको पहचानती है, लेकिन शेखुल हदीस साहब आए तो महफिल में कोई नाम ही नहीं है, लेकिन हमें पता है वो क्या चीज़ है। तो अल्लाह की बारगाह में हम, ये भी एक हमारी तरबियत होनी चाहिए कि हम कोशिश ज़रूर करें। देखें बड़ा काम करना, बड़ा हदफ लेना, इट इज़ पॉजिटिव, लेकिन हमारा जो एतमाद है और अल्लाह पाक की बारगाह में जो देखा जाता है वो क्वांटिफिकेशन नहीं है, क्वालिटी है कि आपका जो काम है भले वो बज़ाहिर कम है लेकिन कितनी अच्छी नीयत के साथ। इसका मतलब हमारी गुफ्तगू का हासिल ये हुआ कि शोहरत है खतरनाक, बहुत खतरनाक, यानी इसकी तमन्ना नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला इज्जत दे दे तो फिर अब दुआ भी करे कि अल्लाह इसकी आफात से बचाए। अच्छा इसकी जहाँ ये जो एक तो नफ्स की शरारतें और जो गुनाह जिसको कहें कि हुब्बे जा, ये एक आफत है ना, दूसरी एक और आफत जो है वो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ फील होती होगी कि उसकी शोहरत की कीमत होती है, चाहे वो पॉजिटिव शोहरत ही क्यों ना हो। चले नेगेटिव की तो आपने समझा दिया ना कि अगर आपकी गुनाहों की वाली शोहरत तो फिर आप तौबा करें, अगर आपकी किसी वजह से पॉजिटिव अच्छे कामों की वजह से भी शोहरत है तो उसकी भी एक कीमत है। मैं पिछले दिन एक डॉक्टर साहब के पास गया, आप भी जानते हैं उन डॉक्टर साहब, तो मैं गया तो उनके क्लिनिक में काफ़ी लोग जमा हो गए मुझे देख कर, तो बड़ी मुश्किल से मैं उनके क्लिनिक में गया। तो अच्छा वो डॉक्टर साहब भी अपनी फील्ड के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो पता क्या कहते अभी भाई आप अपनी शोहरत की कीमत अदा कर रहे हो। मैंने कहा हाँ बात तो समझ आ रही है। कह रहा मैं भी छोटा आदमी नहीं हूँ लेकिन मैंने अपने आप को मशहूर नहीं होने दिया, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे इतने शागिर्द हैं, मेरे शागिर्द कितने डॉक्टर बन गए। कब मैं यहाँ से घर पैदल जाता हूँ, आप जा सकते हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकता। कब मैं जाता हूँ, कभी मुझे भूख लगती है ना तो मैं चाय वाले की दुकान पे बैठ जाता हूँ, पराठा चाय खा लेता हूँ, आप नहीं खा सकते होंगे। मैंने कहा ये बोले ये सब आपसे छूट गया ना, बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बात समझ, मतलब ठीक है अगर आपकी नीयत अच्छी है तो ये कुर्बानी है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये एक प्राइस जरूर है। बिल्कुल। तो इसकी बहुत ज्यादा जिसको लगता है ना कि अच्छा हमें दूर से लग रहा होता है, जो मशहूर होता है उसके बड़े मजे हैं, बहुत सारे मजे जो नजर आता है, बहुत सारे मजे और बिहाइंड द सीन उसकी पर्सनल लाइफ बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल वो बहुत हर जगह उसको सोचना पड़ता है कि मैं जा भी सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। तो एनीवे अल्लाह पाक अगर इज्जत दे तो उसकी अल्लाह पाक ऐसी इज्जत दे जो बरकत वाली हो। बल्कि एक बड़ा प्यारा, उस दिन एक बार हम सफ़र पे थे तो बात ये हो रही थी कि दावत इस्लामी या दीनी, चले सिर्फ सारे दीनी उलमा जो हैं, मुबल्लिगीन हैं, नातख़्वा हैं,
ان کو جو عزت ملتی ہے نا ماشاءاللہ ہم نے دیکھا اس کے ساتھ ایک تقدس کا پہلو بھی ہوتا ہے. جی لوگ دعا بھی لے رہے ہوتے ہیں بہت ان سے, اور ایک عزت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی دعا نہیں دے رہا ہوتا ان سے, بس وہ بس ایک شوق ہے, ان کو دیکھ لیا, تصویر ساتھ لے لی, فین فالوئنگ ہو گئی. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو مذہبی دین دار کو اللہ پاک عزت دیتا ہے نا, ساتھ ایک تقدس کا ایسا پہلو ہوتا ہے کہ اس سے دعا لینی ہے, اس سے برکت لینی ہے. اچھا اس کے جنازے میں دیکھیں آپ لوگ کتنے پہنچ جاتے ہیں, پھر اس کی قبر پر بھی جا رہے ہوتے ہیں, بعد میں بھی سال ثواب ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ایسی عزت دے جس میں ہمارے اندر جو ہے ریاکاری بھی نہ ہو, دکھلاوا بھی نہ ہو, اور اپنی وہی والی بات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اس کی بارگاہ میں عزت ہو. اصل عزت تو چھوٹا کام ہو, کم کام ہو. اچھا دینی لوگوں کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا نا, اس میں ایک مارجن بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر علماء کو اللہ پاک شہرت عطا فرماتا ہے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو حب جا کی برائی بھی بیان کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری تربیت ہوتی کان کھینچ رہے ہوتے ہیں, دل میں کچھ ہے تو ہم کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو یہ ایک دینی ماحول کی برکت ہوتی ہے. دیکھنا چینل پہ بھی اس پہ شہرت کے فوراً بعد ہم نے حب جا پہ بات بھی کی نا. تو علماء کے ساتھ صحبت رکھنے میں, خود علماء, اچھا عالم ہے اس کی شہرت ہو گئی لیکن اس نے حدیث بھی پڑھنی ہے, حدیث قرآن کے اندر جو ہے وہ حب جا کے بارے میں کلام بھی آنا, تو اس کی کہیں نہ کہیں ایک ریپیرنگ ہوتی رہتی ہے. اور ایک عام آدمی ہے کہ جس کی شہرت ہو گئی اور اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں, اچھا اس پر امید بھی نہیں ہوتی. اچھا کوئی مذہبی آدمی ہے تو لوگوں کو, بلکہ معاذ اللہ اسد بھائی غلط کام میں شہرت کو بھی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے ببانگے دوہل کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ تو بڑا اللہ کا شکر, کتنا خطرناک جملہ یہ کہ آپ حرام کام کر رہے ہو اور ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. بعض ایسے خالص حرام کام ہوتے ہیں کہ جس پر معاذ اللہ کا کرم اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, بڑا خطرناک بھی ہے یہ. تو بس اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے رہیں, اللہ راضی ہو جائے, بے شک کوئی نہ جانے کوئی نہ پہچانے. تو حب جا کی مذمت کے حوالے سے جیسے بات ہوئی تو وہ ایک بڑی مشہور روایت بھی ہے اس حوالے سے کہ بکریوں کے ریوڑ میں اگر دو بھیڑیوں کو, بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے, وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے ایمان کو دو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں, حب مال اور حب جا. اللہ بھیڑیوں کا, بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیے بھوکے چھوڑ دیے, ایک کھا لیں گے, دو کھا لیں گے, پھاڑ کر دے گا, جتنا بھوک ہوگا اتنا ہی کھائے گا. 2-3-4 بکریاں کھائے گا, اس کے بعد چھوڑ دے گا, ساری تو نہیں رکھ لے گا, ظاہر اس کے پاس نہ فریج ہے نہ کچھ ہے. لیکن یہ جو دو بیماریاں ہیں, حب جا اور حب مال, یہ اس سے زیادہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی. کیونکہ ایک دفعہ یہ چیز جب لگ جاتی ہے نا, حب جا کے لائق مل رہا ہے, شہرت مل رہی ہے, تو پھر وہ رکتا نہیں ہے کہ جی 1000 پہ 10,000 پہ میں رک جاؤں, پھر تو اور پھر اس کے لیے کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ مطلب دین ایمان پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. اب تو اسد بھائی آپ چونکہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, نیگیٹو مارکیٹنگ یہ پوری ایک سائنس ہے. نیگیٹو مارکیٹنگ از مارکیٹنگ, یعنی آپ کوئی اسکینڈل کریٹ کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھیں, چاہے گالیاں دیں آپ کو, لیکن چونکہ آپ کو گالیاں دینے والے کروڑوں ہوں گے تو آپ کا چہرہ تو مشہور ہو جائے گا. وہ ایک چٹکلا ہے نا کہ وہ ایک صاحب نے اعلان کر دیا کہ بھائی وہ کتا خانہ جو ہے وہ جائز ہے, پورے شہر میں کوئی بھی مجھ سے جو ہے وہ مناظرہ کر لے. سارے علماء نے کہا یہ تو حرام کام ہے. تو ٹھیک ہے, مناظرے کے دن طے ہو گیا, گراؤنڈ میں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, اسٹیج سجا دیا گیا, سارے علماء آئے, اس کو کہا اپنی دلائل دو. اس نے مائک پر آ کر کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اور سچی بات یہ کہ کتا کھانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو کبھی مناظرہ کیوں کیا, کوئی پورے شہر نے پہلی بار مجھے دیکھ لیا, مجھے پہچانتا کون تھا. تو اب یہ وہی ہو رہا ہے, حربے استعمال کر, ہاں تو یہ وہی ہو رہا ہے نا کہ آپ نیگیٹو مارکیٹنگ کریں, ساری دنیا آپ کو پہچان لے گی اور اس کے بعد آپ کے فالوور بن جائیں گے. یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کتنے حرام کاموں کا دروازہ کھل جائے گا. مارکیٹنگ میں ایک اور لفظ کہا جاتا ہے, جملہ کہا جاتا ہے, سینٹینس ہے, فیک اٹ انٹل یو سیل اٹ. یعنی اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اتنا جھوٹ بولو کہ یہاں تک کہ تم اس کو سیل کر دو. معاذ اللہ اب یہ سکھایا جا رہا ہے, کتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے, سچ لگنے لگے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. نہیں جناب, ہم مسلمان ہیں اور یہ ٹیکنیکس ہمیں نہیں اپنانی ہے. اللہ ہمیں عزت والی اور برکت والی شہرت دے, اور اگر شہرت دے تو اس کے ساتھ پھر ہمیں جو ہے وہ اخلاص بھی عطا فرمائے. اور جو واقعی اس فیلڈ میں نہیں ہے نا, جو اس کو وہ نہ سمجھے, یعنی اپنی محرومی نہ سمجھے کہ یار میں کب فیم ہوں گا. اللہ راضی ہو جائے, اس لائن پہ بندہ لگا رہے, اس کے حبیب راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. کچھ پڑھنا چاہ رہے لگتا ہے. بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر, قریب آئے نا کبھی ریا یا رب, قریب آئے نا میرے
کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کالز دیجیے گا۔ عبدالحبیب بھائی، یہ ارشاد فرما دیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں یا حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں، اور کیا آپ کی ان کے مزار شریف پر حاضری ہوئی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی بڑے ہیں، پہلے وہ ان کی ولادت ہوئی، ابھی ہم نے پڑھا بھی، اور حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ، سلسلہ ذکر ایک نبی کا بہت ہی پیارا ہے، اور ماشاءاللہ ایسی معلومات مل رہی ہے کہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی عبدالحبیب اور تمام اسلامی بھائی جو بیٹھے تمام کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محمد اشرف اتاری عرض کر رہا ہوں حضور، ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے ذکر ایک نبی کا۔ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آج آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت سرور آ رہا ہے، اور بالخصوص جو آپ نے واقعات رب کی کبریائی کے فرمائے ہیں مدینہ، اور اسد بھائی نے جیسے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اگر جو بادلوں پہ آسمان پہ نہیں جاتے تو ہم اگر جو بیٹھ کر اپنے ایک چھوٹے سے پودے کی طرف دیکھ لیں تو اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مدنی چینل والوں کو جو ایسے اچھے سلسلے پیش کر رہے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور میری گزارش ہے کہ نعت خان سے کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ، ایک اور کال دیجیے گا۔ الحمدللہ، ہم یہ آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ذکر ایک نبی کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا آج ٹاپک لیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے، بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ذمہ داران جو یہاں پر موجود ہے مدنی چینل پر، ان کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ میرے ساتھ دیگر اسلام بھی اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں امیر علیہ سنت کا کلام سنا دیں حضور، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی حیات میں بھی جو اولاد کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات یہ پتہ چلی کہ آپ کی شادی مبارک جو ہے وہ بھی 40 برس کی عمر میں ہوئی، اور 20 سال تک آپ کی امی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ، آپ ذرا یہ دیکھیں اللہ والوں کو کیسا آزمایا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق خود حضرت ابراہیم کو عطا ہوتے ہیں بڑھاپے میں، اور خود 20 ایئرز تک حضرت اسحاق کے یہاں بھی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی جسے شرف قبولیت نصیب ہوا، اور کچھ عرصے بعد اللہ پاک نے آپ کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ اچھا، یہاں انبیاء کا اللہ سے تعلق مایوسی نہیں ہے، مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، یا اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، یا اللہ میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں، میرے ہی کام سیدھے نہیں ہو رہے، یعنی اپنی عبادتوں پر اترانا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب شریعت رہے اور جو کہہ دیتے تھے ان کی امت کے لیے وہ عبادت ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے کہے پر عمل کر لینا یہ عبادت ہو جاتا تھا، اتنا بڑا مرتبہ، اور پھر بھی یہ آزمائشوں میں مبتلا کیے پھر بھی راضی ہیں، اللہ سے ہی مانگ رہے نا، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے اس میں عبدالحبیب بھی ایک جو انبیاء کی دعائیں ہیں نا، اللہ سے تعلق کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم ان کے مفاہیم پر غور کرتے ہیں، کس موقع پر کس طرح انبیاء کرام نے اپنے رب کو یاد کیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیں تو قدم قدم پر حیرت ہوتی ہے کہ مطلب اتنی دعائیں۔ اچھا، ہم تو چند دعائیں جو ایک ہماری روٹین میں ہوتی ہیں وہ بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، دماغ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر کام سے پہلے اور ہر کام کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کیا کرتے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی تو اٹھنے کے بعد کی، تو گھر سے نکلنے کی، تو گھر میں ایچ اینڈ ایوری سٹیپ پر گویا نبی پاک اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے تعلق ہے۔ اب وہ دعا اگر تصور کے ساتھ ہو تو بندہ دن میں کتنی مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، تو وہ اچھا، نماز بھی ایک دعا کی قسم قرار دیا گیا کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، خود نماز۔ اور اس کی ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری حکمت بیان فرمائی کہ یہ جو نمازوں کے اوقات کو سکیٹرڈ رکھا گیا، اس کے اندر بھی یہ حکمت ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، ورنہ 5 نمازیں یہ کہہ دیا جاتا ہے 24 میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ اچھا، پھر اس میں حکمت ہے کہ عشاء اور فجر میں لمبا فاصلہ ہے کہ بندہ آرام کر لے، فجر میں، اور اختتام بھی دن کا اللہ کی عبادت پر ہے، ابتدا بھی اللہ کی تو ظہر جو ہے اس کا لمبا وقت ہے کہ بندہ کچھ اپنے کام کاج کر لے، اس کے بعد پھر عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 2-2 3-3 گھنٹے کے فاصلے سے۔ تو یہ اٹس آل اباؤٹ دا کنیکٹیویٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینا، بار بار حاضری دینا، اور اس حاضری کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو سعادت سمجھیں، اور یہ انبیاء کا طریقہ۔ اچھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 180 سال ہوئی ماشاءاللہ، اور آپ کا جو مزار ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہی ہے، اور جو سوال کیا گیا تھا کہ آپ وہاں گئے ہیں کہ نہیں، تو نہیں، وہاں میں نہیں جا سکا کیونکہ یہ بیت المقدس میں، جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں، وہاں پر
ان کے مزارات ہیں، اللہ وہ دن لائے گا تو انشاءاللہ کبھی حاضری ہوگی۔ تو بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث سے ایک وظیفے کی بات ہوئی ہے، دعا کی بات ہوئی ہے، تو ہمیں ایک وظیفہ بھی ملتا ہے جس میں ان کا بھی ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پرنور علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر انہیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دم بتا دیں، یہ کیسا دم ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق پر کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین پر کر رہے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کیسی جگہوں سے یہ ہمیں عطا ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور سے سن لیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہامتی ومن کل عین لامتی، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر بیمار کرنے والی نظر سے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان چیزوں سے پناہ عطا فرمائے اور انبیاء کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق کے بارے میں اگر میں آپ سے باپو یہ پوچھوں کہ اتنے ساری باتیں ہیں، کیا ایسی چیز آپ دیں گے ناظرین کو کہ یار کم از کم یہ تو آج سے شروع کر لو، یہ ان کی سیرت سے پہلو لے لو؟ ان کی سیرت کا ایک بہت خوبصورت پہلو جو مفتی قاسم صاحب جو سیرت الانبیاء کتاب جس کو ہم نے یہ بہت پیاری کتاب ہے، یہ ہمارے پورے سلسلے کا سمجھ لیں ماخذ ہے، یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، یہ لے لیجئے اور اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت بات ان کے اوصاف میں بیان کی کہ یہ آخرت کو بہت یاد کرنے والے تھے، یعنی آخرت یاد کرنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہی بات آئے گی کہ وہ تو نجاتی یافتہ ہی ہیں اور پھر آخرت کو یاد کر رہے ہیں، خود یاد کرتے تھے اور کثرت سے لوگوں کو آخرت یاد دلایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی تحریر کیا مفتی قاسم صاحب نے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی نہیں، بالکل دنیا کی محبت سے خالص ان کا دل تھا۔ اور اس کو اللہ پاک نے کس طرح بیان کیا ہے، رب ارشاد فرماتا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، اور وہ کیا ہے، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ یعنی آخرت کو یاد کرنا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک خاص طریقہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جب بندے کو آخرت اپنی یاد رہتی ہے، مرنا یاد رہتا ہے، یوں کہہ لیجیے موت یاد رہتی ہے اور موت کے بعد اٹھنا یاد رہتا ہے، تو پھر ساری دنیا سنور جاتی ہے۔ مرنا یاد رہتا ہے تو جینا سنور جاتا ہے۔ تو اگر ہم مرنے کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی ہونا شروع ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسد بھائی آپ کیا میسج دیں گے؟ جی ماشاءاللہ، بہت ساری چیزیں ذکر ہوئیں اور آخر میں ان کے اوصاف میں علم اور عمل، ان کو صالحین میں شمار کیا۔ تمام انبیاء ہی صالحین ہیں، بلکہ سردار ہیں، لیکن بطور خاص اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ تو صالح ہونا یعنی کہ نیک ہونا، پائس ہونا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یار فلاں شخص جو ہے وہ بڑا نیک ہے، تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہے کہ اس کے بارے میں لوگ نیکی کا گمان کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج معاذ اللہ لوگ گناہ کر اتراتے ہیں۔ کاش ایسا ہو کہ ہم نیکی کریں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ تو صالح ہونا، نیک سیرت ہونا، اچھی طبیعت والا ہونا، با اخلاق ہونا، با کردار ہونا، با عمل ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں اس وصف کا تذکرہ کیا گیا۔ اور نیک ہونا بغیر علم کے ممکن نہیں۔ آپ کے اوصاف میں علم کو بھی بیان کیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 کتابیں لکھی، اور جس کتاب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بہترین کتاب ہے اور مجھے رب کی طرف سے اس کی ترتیب اور یہ الہام کیا گیا، تو اس کتاب کی جو ابتدا ہے وہ علم کے باب سے ہے، منہاج العابدین۔ اس کی جو سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ علم کے باب میں ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ عبادت کرتے 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 بندہ یہاں تک پہنچ جائے جو ایک اعلیٰ ترین مقام ہے کہ رب سے ملاقات کا اس کے دل میں شوق پیدا ہو جائے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی سیرت میں سے دونوں پہلو ہیں، علم بھی ہے اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ ہونا، کہ انسان کا درجہ کمال یہ ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے ساری گھاٹیاں عبور کر کے، کہ اب وہ موت کا اس لیے انتظار کرے کہ میں یہاں عارضی ہوں اور مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو امام غزالی نے یہاں پر لا کر اس کا اینڈ کیا کہ ہماری تمام عبادتوں کا، تمام گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد جو ایک پیش نظر چیز اور دا ہائیسٹ اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ بندہ آخرت میں اتنا محو ہو کہ رب کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے
ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول کا خاصہ ہے کہ ہمیں انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کے سیرت کے بارے میں ہمیں مدنی چینل بتاتا ہے، دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر اگر سن کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ علم کیسے ملے گا، اچھوں کی صحبت کیسے ملے گی، میں نیک کیسے بن سکتا ہوں، میں یہ تمام غلط باتوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تو دعوت اسلامی صرف پرابلم کو ہائی لائٹ نہیں کرتی بلکہ سولیوشن بھی دیتی ہے۔ تو ہمارے اس مدنی ماحول میں اگر آپ آ جاتے ہیں، نیک ماحول میں آ جاتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، نیک اعمال پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، پابندی سے مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں، جہاں جہاں دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں، ہفتہ وار ہر جمعرات آلموسٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہمارے ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں، اور جس طرح گفتگو کے دوران اسد بھائی نے فرمایا تھا کہ جو ذکر کا خاص وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی یوں سمجھیے کہ روح کی غذا بھی آپ کو ملے گی، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بنے گا۔ تو آیا کریں، اللہ کریم ہمیں ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔